سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام سچی باتیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سچی باتیں الحمدللہ اپنے شامل سلسلہ کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی بابرکت ٹاپک کے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک ہیں۔ آپ نے بھی ہمارے ساتھ بہت ہی توجہ کے ساتھ اس پروگرام کے اندر شریک رہنا ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری نالج، بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک اور موضوع ہے وہ ہے اللہ کا مہینہ۔ لیکن اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں ہر بار کی طرح اس بار بھی دو بہت ہی پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی، آپ بتائیے کیا نام ہے، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میرا نام محمد علیان اتاری ہے اور میں نیو کراچی سے آیا ہوں اور میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، محمد علیان اتاری، جی ٹھیک ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی کر لیا، ارے کمپلیٹ ہو گیا بھائی، ماشاءاللہ۔ چلے، کب کمپلیٹ ہوا ہے؟ پچھلے مہینے ہوا ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، پچھلے مہینے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ چلیے، یہ تو آپ کے والدین کے لیے بہت ہی بابرکت اور خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ نے یقیناً آپ کے والدین کی خواہش ہوگی، ان کی رضامندی بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، اور آپ اس پر پورا بھی اترے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو آپ پھر آگے کیا پلان ہے؟ آگے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کریں گے ابھی یعنی رمضان کے بعد جو کلاسز ہوں گی اس میں داخلہ لے لیں گے، تو پھر قرآن پاک کیسے دہرائیں گے؟ قرآن پاک دہرا رہے ہیں ابھی مدرسے رہ گئے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آمین۔ اور با عمل عالم دین بنائے۔ ہاں بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائیے کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میرا نام محمد یہ ہے اور میں مدنی کالونی سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ جو ہے وہ اسکول بھی پڑھ رہے ہیں اور محمد یحییٰ نام ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر عالم وغیرہ نہیں بنیں گے کچھ؟ جی، عالم کا کورس کریں گے کب کریں گے؟ جب قرآن ختم ہوگا پھر۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ حفظ بھی کر رہے تھے نا، کچھ کہہ رہے تھے آپ، کچھ حفظ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ چلے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے اللہ کا مہینہ۔ ہاں بھائی، اللہ کا مہینہ کون سا ہے آپ بتائیں علیان؟ اللہ کا مہینہ رجب المرجب کو کہتے ہیں۔ رجب المرجب کو کہتے ہیں۔ اچھا، چلے سب سے پہلے آج کی ہم حدیث پاک سنتے ہیں اور اس کے بعد کچھ آپ سے باتیں کریں گے۔ اللہ کے آخری نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب شہر اللہ تعالی وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ اللہ کے آخری نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان مہینوں کی اہمیت بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا علیان آپ دونوں کا تھوڑا سا ایک ٹیسٹ ہے, امتحان ہے. یو آر ریڈی؟ آپ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ محرم الحرام کا. محرم الحرام. اور دوسرا؟ صفر المظفر. ہاں بھائی, پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام. دوسرا مہینہ؟ صفر المظفر. تیسرا؟ ربیع الاول. چوتھا؟ ربیع الثانی. پانچواں؟ جمادی الاول. چھٹا؟ جمادی الثانی. ساتواں؟ رجب. آٹھواں؟ شعبان. نواں؟ رمضان. دسواں؟ شوال. گیارہواں؟ ذی القعد. پانچ؟ ذی الحج. بارہواں؟ ذی الحج. اور پہلا؟ پہلا محرم. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. چلیں آپ کو تو بڑے دھڑا دھڑ یاد ہے یار اسلامی مہینے. آپ ایسے سنا رہے تھے جیسے بچے جنوری فروری مارچ اپریل سنا رہے ہوتے ہیں نا. اسلامی مہینے آپ کو یاد ہے, اسلامی مہینوں کے نام. پیارے پیارے بچوں, ان اسلامی مہینوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے اور ترتیب بھی معلوم ہونی چاہیے کہ پہلا مہینہ کون سا ہے, سیکنڈ کون سا ہے, تیسرا کون سا ہے, اور یوں ہی پورے مہینوں کی جو ترتیب ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مارچ کا منتھ تو چل رہا ہے لیکن اسلامک مہینہ کون سا ہے, اسلامی ڈیٹ معلوم ہونی چاہیے, اسلامی مہینہ معلوم ہونا چاہیے, اسلامک ایئر معلوم ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں اسلام کے حوالے سے بھی کچھ نالج ہونا. کیونکہ اسلام آپ کو پتہ ہے بہت ساری جو ہمارے اسلامی تہوار ہیں نا, بلکہ سارے ہی سمجھ لیں, ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسلامی مہینوں اور سالوں کے ساتھ ہے نا. بھائی دیکھیں, ہم روزے ہم پر کون سے مہینے میں فرض ہوتے ہیں؟ رمضان. رمضان میں فرض ہوتے ہیں, دسمبر میں تو نہیں ہوتے نا. ٹھیک ہے. اچھا یوں ہی حج کون سے مہینے میں کرتے ہیں؟ ذی الحج کے. ذی الحج میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ذی الحج کے مہینے میں کرتے ہیں نا. عید کون سے مہینے میں مناتے ہیں؟ شوال المکرم. شوال المکرم میں مناتے ہیں. بقرعید کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ الحج. ذی الحج میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ہمارے اسلامی تہوار ہے نا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ ربیع الاول میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں, یہ ان تمام باتوں کا جو تعلق ہے وہ کون سے مہینوں کے ساتھ ہے؟ اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے. اب اگر کسی کو نالج ہی نہیں ہوگی تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک نالج والی بات بتاتا ہوں کہ ایک وہ ہے نا پریئر ٹائم, ایک اپلیکیشن ہے, موبائل اپلیکیشن ہے پریئر ٹائم. آپ وہ ڈاؤن لوڈ اگر کر لیتے ہیں نا موبائل کے اندر, تو اس میں دنیا کے بے شمار مقامات کے نماز کے اوقات بھی موجود ہیں, اور آپ کو اسلامک ڈیٹ بھی معلوم ہو رہی ہوگی کہ اسلامک ڈیٹ یہ ہے, انگلش ڈیٹ یہ ہے, وہ بھی آپ کو معلوم ہو رہی ہوگی. تو اگر آپ پریئر ٹائم کے اندر دیکھ لیں گے نا تو اس میں تو نماز کے ٹائمنگ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا, رائٹ. اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ کو اسلامک جو ڈیٹ ہوتی ہے نا وہ بھی بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب المرجب. کون سا مہینہ ہے؟ رجب المرجب. اور رجب المرجب کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ پاک کا مہینہ. اس میں جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں, تلاوت قرآن, ہم انشاءاللہ بات کریں گے آگے ہمیں کون کون سے اعمال ہیں جو رجب میں اختیار کرنے ہیں, اپنی عادت بنانی ہے تاکہ ہم آگے جاتے جائیں اور رمضان تک پہنچتے پہنچتے ہماری عبادت کرنے کی جو عادت ہے نا وہ پختہ ہو جائے. پیارے بچوں, حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ بیج بونے کا مہینہ ہے. شعبان آب پاشی کا مہینہ ہے. یوسف بھائی آپ پاشی کس کو بولتے ہیں؟ بھائی آپ نے کبھی دیکھا کھیتی باڑی ہوتے ہوئے دیکھا, ٹریکٹر چلا رہے ہوتے ہیں, جی. ٹریکٹر چلاتے ہیں نا تو زمین کو بالکل وہ آپ کہہ لیں کہ کھود دیتے ہیں نا, اور اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, زمین نرم ہو جاتی ہے. بیج ڈالنے کے بعد اب کیا کرتے ہیں, اوپر سے پانی دیتے ہیں اس کو. اب تھوڑے تھوڑے پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں نا, اسے پھر پانی دینا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پودے چھوٹے چھوٹے کونپلیں نکلتی ہیں, ان کا پورا سسٹم ہوتا ہے نا پانی دینے کا. ٹھیک ہے, اس میں سے پانی دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ پاشی کا معنی ہے پانی دینا. کیا ہے؟ پانی دینا. تو رجب کون سا مہینہ ہے؟ بیج بونے کا مہینہ ہے. شعبان کون سا مہینہ ہے؟ آپ پاشی کا مہینہ. آپ پاشی کا مہینہ ہے. اور رمضان پتہ ہے کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا رمضان جو ہے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. پھر فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے, شعبان میں اسے آنسوؤں سے سیراب نہ کرے, رمضان میں فصل رحمت کیسے کاٹ سکے گا؟ پھر فرماتے ہیں رجب جسم کو, شعبان دل کو, اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے. یوسف بھائی یہ بات ذرا سمجھ نہیں آئی کہ بیج بونا آپ پاشی کرنا, ذرا مزید میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں بھائی اب 3 مہینے ہیں, رجب,
شعبان اور رمضان. ٹھیک ہے. اچھا رجب ایک مثال دے کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے نا کہ جس طرح سے کسان ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے پہلے زمین پہ ہل چلاتا ہے, ٹھیک ہے, زمین کو نرم کر کے بیج ڈالتا ہے اس میں. اب بیج ڈالنے کے بعد پھر اس کو کیا کرتا ہے پانی دینا شروع کرتا ہے. پہلا اسٹیپ کیا تھا بیج ڈالنا, دوسرا اسٹیپ کیا ہے پانی دینا, اور پھر تیسرا اسٹیپ یہ کہ جب وہ پودے نکل آئیں گے تو اس میں سے ہاں فصل کاٹ لینا. بھائی کو پھل لگے ہیں اس میں سے, اناج لگی ہے, گندم ہے, کپاس ہے, ٹھیک ہے نا, تو چاول ہے, وہ کیا کرتے ہیں فصل کاٹ کے پھر جمع کر لیتے, تو فائدہ ہوتا ہے نا کسان کو بہت. تو اب رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے, یعنی عبادت کر کے گویا آپ نے اس کی جو نا کاشتکاری کے بیج بو دیے ہیں, جڑیں ایک طریقے سے ڈال دی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کو بہانا ہے, اللہ کے خوف سے رونا ہے, عبادت کی پابندی کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو جب عبادت کی عادت ڈالیں گے رجب میں, شعبان میں اللہ کا خوف بھی دل میں ہوگا, ایسا شخص جو نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکے گا نا, جو عبادت کی عادت بنا لیتا ہے اپنی. اور پھر رمضان میں اسے خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں ماہ رمضان میں. تو اب رجب میں اللہ کی عبادت شروع کر دینی. ویسے تو اللہ کی عبادت پورا سال کرنی چاہیے, لیکن ماہ رجب سے اپنی عادت بنا لیں عبادت کرنے کی, تو ابھی سے عادت بنائیں گے, پھر جو ہے وہ شعبان میں مزید عادت پختہ کریں گے, تو رمضان میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خوب رحمت حاصل کریں گے. آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے, جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا. تو دیکھا یحییٰ آپ نے کہ رجب میں جو ایک روزہ رکھے گا نا اللہ تعالیٰ اس نہر سے اسے سیراب فرمائے گا. ایک بزرگ حضرت ابو کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے, جنت میں ایک محل ہے. یوسف بھائی رجب کے روزہ رکھنا کیا فرض ہے؟ دیکھیں یہ فرض تو نہیں ہے, رجب کے شعبان کے روزے رکھنا فرض سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. رمضان کے روزے رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. رجب یا شعبان کے روزے رکھنا فرض تو نہیں ہے, لیکن ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رجب اور شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور بہت پسند فرمایا کرتے تھے رجب اور شعبان کے روزوں کو. اب دیکھیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس نہر سے اس کو سیراب فرمائے گا. اور جنت کی نہر آپ کو پتہ کیسی ہوگی؟ بھئی جنت کی نہر کو کھڈا کھود کے تھوڑی چل رہی ہوگی. آج تو نہر بہت بڑا گڑھا ہوتا ہے اور اسی میں پانی چل رہا ہوتا ہے نا, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو نہر میں اترنا پڑتا ہے نیچے نا, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ وہ تو زمین کے اوپر چل رہی ہوگی. جیسے اگر پانی بہا دیا جائے, اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے تو پانی اوپر سے بہے گا نا, ایسے جنت کی نہر ایسے زمین کے اوپر چل رہی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اس سے ان لوگوں کو سیراب کرے گا, اس نہر کا نام رجب ہے, ان لوگوں کو سیراب کرے گا جو رجب میں روزہ رکھے. اسی لیے آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رجب میں بھی روزہ رکھیں. بھئی ابھی سے عادت بنے گی نا روزے رکھنے کی, تو شعبان میں پھر رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی, اور 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. رد نہیں سمجھتے ہیں نا, یعنی کہ قبول کی جاتی ہے. قبول کی جاتی ہے. بھائی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ دعا قبول ہی نہ, بلکہ دعا قبول ہی قبول ہے. 5 راتیں ایسی ہیں, یعنی گارنٹی دے دی گئی نا. اللہ کے آخری نبی صادق و امین نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات سچی ہے, ٹھیک ہے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو نکلا ہوا ہر حرف صحیح اور سچا ہے. آپ فرما رہے کہ 5 راتوں میں دعا رد کی نہیں جاتی, قبول ہی قبول. پہلی رات رجب کی پہلی یعنی چاند رات. نمبر 2 15 شعبان کی رات یعنی جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں. نمبر 3 جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب. بھئی جس رات میں اجتماع ہوتا ہے نا
فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے نا، شرکت کرتے ہیں نا اجتماع میں، وہ جو اجتماع ہوتا ہے نا وہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ پیارے بچوں، اس رات میں فیضان مدینہ میں شرکت فرمائیں۔ آپ کے علاقے میں کہیں بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے نا، اس میں شرکت فرمایا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری ان دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ چوتھی فرمائے عید الفطر کی رات، یعنی چاند رات جسے ہم کہتے ہیں نا، عید الفطر کی رات۔ اور نمبر 5 عید الاضحیٰ، یعنی ذو الحجہ کی 10ویں رات۔ اچھا علیان، آپ یہ بتائیں عید الفطر کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ عید الفطر شوال المکرم کی 1 تاریخ کو۔ اور عید الاضحیٰ کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو۔ ہاں، ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو۔ کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ 10، پہلی، دوسری، تیسری عید ہوتی ہے نا، کون کون سی تاریخ کو ہوگی؟ 10ویں، 11ویں اور 12ویں۔ 12ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں، اور ان 3 دنوں میں ہی کیا کی جاتی ہے؟ قربانی کرتے ہیں مسلمان۔ ہاں، اور عید الفطر کتنے دن ہوتی ہے؟ وہ بھی 3 دن عام طور پر مناتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے؟ کون کون سی تاریخ؟ یکم شوال، 2 شوال اور 3 شوال المکرم، ٹھیک ہے؟ یہ جو 5 راتیں میں نے بتائی نا علیان، ان میں اللہ پاک دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ پاک کی خوب خوب عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ 9 ذو الحجہ کو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہے نا بھئی؟ 10 کو روزہ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے؟ 10 ذو الحجہ کو عید کے دن نہیں رکھ سکتے؟ اور عید الفطر والے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بھئی پورا مہینہ روزہ رکھا ہے تو عید الفطر والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ رکھ سکتا ہے، رکھ سکتے ہیں، ہاں بھئی؟ یا عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ غلط بھئی، عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ علیان یہاں پر مسٹیک ہو گئی آپ سے، ٹھیک ہے؟ پورا مہینہ روزہ رکھا ہے نا، اب عید کے دن اللہ کی مہمانی کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے گا بھی نا، روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، گناہ ہے اس دن روزہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے ثواب کی نیت کے ساتھ ان کو عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کر کے اس دن میں کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات، یعنی شب برات، رات میں عبادت کر کے دن میں کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ پھر فرمایا کہ عیدین، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی 9 اور ذو الحجہ کی درمیان کی راتیں، ان راتوں میں عبادت کریں لیکن دن میں روزہ نہ رکھیں، کیونکہ عیدین کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور نمبر 5 شب عاشورہ، یعنی محرم کی 10ویں رات، کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ تو یہ عبادتوں کے مہینے ہیں علیان، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ روزے بھی رکھنے ہیں، اور کیا کیا عبادتیں ہم رجب میں کرنے کی عادت بنا سکتے ہیں؟ کیا کیا کرنا چاہیے؟ یا ذرا بچوں کو بتائیں جو سن رہے ہیں آپ کو۔ روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کس طرح؟ نمازیں پڑھ کے، نمازیں پڑھنی چاہیے، اور نیک کام کر کے۔ نیک کام کس طرح ہونے چاہیے؟ مثلاً کیا کیا نیک کام کریں؟ بچے اگر آپ سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں ہم کیا کیا نیک کام کریں رجب کے اندر، آپ کیا بتائیں گے؟ نماز اور روزہ ہی ہے، بس یہ 2 چیزیں۔ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں علیان کچھ نیک کام کیا کیا کرنے چاہیے؟ اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، اجتماع میں ہاں شرکت کر لیں، بہترین بات ہے۔ اور بھائی اللہ کا ذکر کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، جی ٹھیک ہے؟ والدین کی خدمت کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی سارے نیک کام ہے نا بھائی۔ جی جی اسلامی کتب کا مطالعہ کریں۔ جی اور ایک بہت بہترین کام، نیک کام، مدنی چینل دیکھیں، ہے نا بھائی؟ یہ بھی تو نیک کام ہے نا، مدینے کی زیارت ہو رہی ہے، جی ہے نا؟ مکے کی زیارت ہو رہی ہے، مدینے کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ والوں کی زیارت ہو رہی ہے، امیر اہل سنت کی زیارت ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، دین کا درس ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، تبلیغ دین کی باتیں کر رہے ہیں، علم دین کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جب رجب کا مہینہ آتا تھا نا، ہمارے پیارے نبی پتہ ہے کیا دعا کیا کرتے تھے؟ ہمارے پیارے نبی دعا پڑھا کرتے تھے۔ پیارے بچے یہ دعا یاد کر لیجئے، یہ دعا ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور مختصر سی ہے لیکن بہت ہی پیاری اور خوبصورت دعا. آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. میرے ساتھ آپ لوگ بھی مل کر پڑھیں. یحییٰ اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب و شعبان وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان. رمضان. یوسف بھائی اس دعا کا ترجمہ بھی بتا دیں. اس دعا کا ترجمہ تو بہت ہی پیارا ہے. ترجمہ ہے اللہم اے اللہ بارک لنا ہمیں برکت عطا فرما فی رجب و شعبان رجب میں اور شعبان میں وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی رمضان تک پہنچنے کی دعا کی جا رہی ہے اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے کتنی محبت فرما رہے ہیں نا, کتنا پیار کرتے ہیں. تو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے اور پھر ہر دن کا روزہ 1 مہینے کا کفارہ ہے. یعنی اب جس دن بھی روزہ رکھیں گے نا یحییٰ ہر دن ہمیں جیسے آج کے دن کوئی روزہ رکھ لیتا ہے ٹھیک ہے, اب کل کا اس کا روزہ ہو جائے گا نا. ابھی رات میں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, دن میں اس کا روزہ ہو جائے گا. اب کل کا جو روزہ رکھیں گے نا تو 1 روزہ رکھنے سے کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ 1 مہینے کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ہے نا, صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, 1 مہینے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جتنا ہو سکے اس مہینے کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے. 27ویں رجب کو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ شب معراج. کون سی رات کو آتی ہے؟ 27ویں رات کو آتی ہے. جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزے کا ثواب لکھے گا. سبحان اللہ. کتنے مہینے؟ 60 مہینے. 60 منتھس. یعنی 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں نا. اب 60 مہینوں کے کتنے سال بن گئے بتائیں؟ 5 سال بن گئے. کتنے سال بن گئے؟ 5 سال بن گئے. یعنی 5 سال کے روزے. پیارے بچے اس بار تو اب نیت کر ہی لیں گے انشاءاللہ اس بار 27 رجب کا روزہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ. بھئی 5 سال کے روزوں کا بھی تو ثواب مل رہا ہے نا, تو آپ تو نیت کر ہی لیں. آپ ہمارے پروگرام میں آئے نا, علین آپ بھی نیت کر لیں, میں بھی نیت کرتا ہوں اور یحییٰ آپ بھی نیت کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, رجب المرجب کے مہینے کو بہت سارے بزرگوں سے نسبت بھی حاصل ہے. بہت سارے بزرگوں سے نسبت بھی حاصل ہے. جیسے 6 رجب المرجب کو کیا ہوتا ہے بتائیں؟ چھٹی شریف کہتے ہیں نا. خواجہ صاحب کا عرس ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا عرس کون سی تاریخ کو مناتے ہیں؟ 6 رجب المرجب کو مناتے ہیں. اسی طرح اس مہینے کو ایک بہت ہی عظیم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسبت حاصل ہے. آپ کا بھی وصال اسی مہینے میں ہوا ہے نا, رجب المرجب میں آپ کا وصال ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام معاویہ ہے. کیا ہے؟ معاویہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں. ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ پیارے آقا علیہ السلام پر جو وحی اترتی تھی نا, وہی سمجھتے ہیں نا, نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام آتا تھا نا خاص, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے نا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے. ان کو کہتے ہیں کاتب وحی. کیا کہتے ہیں؟ کاتب وحی ان کو کہتے ہیں. اور بہت عظیم صحابی ہیں. اور صحابہ کرام کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی ہے. ہر صحابی نبی جنتی ہے نا. تو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں, تو الحمدللہ ان کا بھی جنت میں بہت بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے,
تو رجب المرجب کو ان سے بھی نسبت حاصل ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, اللہ ان کو ہدایت دینے والا بنا, ہدایت یافتہ بنا لے, ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر دعا کی. اسی طرح اس مہینے کو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے. ٹھیک ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصال ہوا تھا وہ 22 رجب کو ہوا تھا, اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا وہ 15 رجب کو ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 15 رجب کو ہوا تھا. آپ سے بھی اس مہینے کو نسبت حاصل ہے. آپ کے دادا امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں. یوسف بھائی ان کے والد کا نام کیا تھا؟ بھائی ان کے والد کا نام تھا, یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام تھا امام باقر. کیا تھا؟ امام باقر. امام باقر. اور آپ کے جو دادا تھے نا ان کا نام تھا امام زین العابدین. کیا تھا؟ امام زین اور امام زین العابدین کے جو والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہا جاتا ہے. خوش اخلاقی آپ کی طبیعت کا حصہ تھی, جس کی وجہ سے مبارک لبوں پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی, مگر جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو حضور علیہ السلام کی ہیبت اور تعظیم کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. کبھی بھی بے وضو حدیث بیان نہیں کرتے تھے, حدیث کا اتنا ادب کیا کرتے تھے, کبھی بھی بے وضو حدیث بیان نہیں کرتے تھے. نماز میں تلاوت میں مصروف رہتے یا پھر خاموش رہتے. آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہوتا تھا نا, تو فالتو باتیں نہیں کرتے. تو جب انسان فالتو باتیں کرتا ہے نا, وہ نہیں کرتے. جب انسان فالتو باتیں کرتا ہے نا تو بہت سارے گناہ بھی اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں. غیبت ہو جاتی ہے, چغلی ہو جاتی ہے, کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے نا. تو فضول بس بولنے سے بچنا چاہیے. جب بھی بولیں اچھا بولیں, جب بھی بولیں اچھا بولیں, ورنہ اپنی زبان سے کوشش کریں کوئی لفظ نہ نکالیں. خاموشی اختیار کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا, مگر پانی ہاتھ پر گرنے کی بجائے کپڑوں پر گر گیا. آپ نے اسے نہ تو جھاڑا نہ اس کو سزا دی, بلکہ اسے معاف کر دیا اور شفقت فرماتے ہوئے اسے آزاد بھی فرما دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہوا کرتا تھا, اپنے نفس کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیتے تھے. تو اس رجب المرجب میں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی کرنا ہے, ان کو ایصال ثواب بھی کرنا ہے, اور ان کی جو عادتیں تھیں, ان کی جو سیرت تھی, ان کو ہم نے اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علیان بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یحییٰ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.